ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بازار سے گزرتے وقت یہ دعا پڑھے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے۔ آج 10 لاکھ سن لینا معمولی نظر آتا ہے، اور پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب قیامت کے دن انسان ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم ہوگا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایک نمبر زیادہ آنے سے ممتاز پوزیشن مل جاتی ہے، ایک ووٹ زیادہ ہونے سے لوگ ایم پی بن جاتے ہیں، ایک نمبر کم ہونے سے امتحان میں بچہ فیل ہو جاتا ہے، اور ایک ووٹ کم ہونے سے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایک کا عدد بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ ہوگا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر ایک نیکی تجھے اور کہیں سے مل جاتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، اور میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں پھر بھیج دیتا۔ وہ بندہ اپنے والد کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، والدہ کے پاس جائے گا، کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ پریشان حال ہو کر چلائے گا، روئے گا، یہ اتنا مجھ سے محبتوں کے وعدے کرتے تھے، یہ قربان جانے کی باتیں کرتے تھے، یہ بیوی دیکھو ایک نیکی نہیں دیتی، یہ ماں جو مجھ پہ قربان ہونے کی باتیں کرتی تھی یہ ایک نیکی نہیں دیتی۔ جب کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا تو ایک شخص ہوگا، وہ اس کو کہے گا کہ بھائی اچھا سنو، میرے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے اور میں نے تو جہنم میں اب جانا ہی ہے، چلو میں یہ نیکی تمہیں دے دیتا ہوں۔ جب نیکی اس کو مل جائے گی تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا، آ کے بتائے گا کہ ایک نیکی مجھے فلاں نے دے دی۔ چنانچہ وہ نیکی جب نام اعمال میں ڈالی جائے گی تو گناہ اور نیکی برابر، جنت میں جانے کا فیصلہ۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک نیکی ایک گناہگار بندے کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون ہے یہ سخی جو اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ یہ بھی ایک گناہگار بندہ ہے ہی اس کے پاس ایک نیکی، تو اس نے کہا مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، چلو میری نیکی تم لے لو۔ اللہ فرمائیں گے اگر یہ بندہ ہو کر اتنی سخاوت کر سکتا ہے، میں تو پروردگار ہوں، سب سخیوں سے زیادہ بڑھ کر سخی ہوں، میں نے اس کو بھی جنت میں ڈال دیا اور اس ایک نیکی والے بندے کو بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرمایا۔ تو جب ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ نیکی کم ہے یا جنت سے محروم ہو رہے ہوں گے، پھر احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا ویلیو ہے۔ آج تو عمر لانو فرماتے ہیں کہ ایک دعا کو پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب عورتیں سوچیں گی جی کہ بازار تو ہمارا کام ہی نہیں۔ دیکھیں بعض ضروریات کے لیے عورتوں کو بازار میں جانا پڑتا ہے، جیسے اپنے پرسنل ضرورت کی چیزیں خریدنا، بچوں کی چیزیں خریدنا، تو اپنے والد کے ساتھ، خامن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بسا اوقات ایسی چیزیں لینے کے لیے عورتوں کو جانا پڑتا ہے۔ اور اس میں تو یہ شرط نہیں کہ آپ کسی دکان کے اندر کھڑے ہو کر دعا پڑھیں، صرف بازار سے گزرتے ہوئے۔ بازار کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے دونوں طرف دکانیں ہوں، اور یہ تو موقع ہر عورت کو پیش آتا ہے۔ بچیاں اسکول آتے جاتے بازار سے گزرتی ہیں، ان کی مائیں جب لینے آتی ہیں واپس جاتی ہیں پھر بازار سے گزرتی ہیں، چاہے گاڑی میں ہی بیٹھی ہوں بازار سے گزر تو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی پہ ہیں اور بازار سے گزر رہی ہیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ دعا پڑھ لیں گی تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ روزانہ کئی مرتبہ اپنے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ سوچیں اگر ڈیلی ہم کئی لاکھ گناہ معاف کروا سکیں تو کتنا فائدہ۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو چونکہ ہم نے سیکھا نہیں، اس لیے ہم اس سے فائدے نہیں اٹھا پا سکتے۔ اب ایک اگلی بات سن لیجئے، تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد نے بھی اس کو نقل کیا، طبرانی نے بھی نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 4 کلمات کو 10 دفعہ پڑھے اس کو 4 کروڑ نیکیاں مل جائیں۔ 4 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں۔ کون سا کلمہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔
اب کوئی بھی عورت اگر اس کو یاد کرنا چاہے تو ایک دن میں یاد کر سکتی ہے۔ اس کو 4 مرتبہ پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں۔ ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف 1 مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں۔ اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اتنا ثواب کہ فرشتوں کے لیے ثواب کا لکھنا بھی بوجھ بن جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو بھی تھکا دیتا ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ ہوا، ایک مشین کہلاتی ہے پلاٹر، اس کے اوپر بلڈنگ کی ڈرائنگ بناتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ ڈرائنگ بنوانی تھی، وہ کافی بڑی ڈرائنگ تھی، بڑی ڈیٹیلز تھیں۔ ہم نے جب پلاٹر کا بٹن آن کیا تو اللہ کی شان کے کمانڈ دینے کے بعد 9 گھنٹے تک وہ پلاٹر مستقل چلتا رہا، تب جا کر ڈرائنگ مکمل ہوئی۔ اب اس 9 گھنٹے میں ہم نے کھانا بھی کھایا، نمازیں بھی پڑھیں، چائے بھی پی، باتیں بھی کیں، جب آتے پلاٹر چل رہا ہے، جب آتے پلاٹر چل رہا ہے۔ تو میرے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت 9 گھنٹے سے نان سٹاپ یہ پلاٹر چل رہا ہے، اس نے تو ہمیں تھکا دیا۔ میں نے کہا آپ کو تھکا دیا اور مجھے ایک مضمون اس نے سمجھا دیا۔ کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مرلان نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ اور وہ فقرہ کیا ہے؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اتنا چھوٹا سا فقرہ ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اب یہ جو اعمال تھے 4-5، یہ تو وہ اعمال تھے کہ جن کے کرنے پر بہت نیکیاں ملتی ہیں۔ اس جیسے اور بھی احادیث آپ ڈھونڈ سکتی ہیں احادیث کی کتابوں میں، ہم نے تو نمونے کے طور پہ چند احادیث پیش کر دیں۔ اب کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں، چنانچہ کوئی ماں باپ سے دعا کرواتا ہے، کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے۔ دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے، اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ، اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ اور نے توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے بتلایا کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو 3 آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ 3 آیتیں سن لیجئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں۔ 3 آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے۔ تو بچیاں، عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں۔
دل کی یہ چاہت ہو کہ بس ہر وقت فرشتے میرے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، میں ان کی رحمت کی دعاؤں میں رہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔